بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دے دوں گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ میرے دونوں کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے یاد رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے مگر جو لازمی ہے وہ تو پوری کرو۔ پوچھا گیا لازمی کتنی ہیں؟ فرمایا کہ 1 دن اور 1 رات، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنی کفر اور بے ادبی کی بات ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا پوشپ سے پورب دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضا مندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک شخص جسے اپنے برے اعمالوں کا ڈر تھا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا لاشا ریزہ ریزہ کر کے گرم دن میں اٹھا کے دریا میں ڈال دینا۔ اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جمع کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، پروردگار، مجھے اس پر صرف تیرے خوف نے آمادہ کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جو کچھ کلام اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے تمہارے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں ننگا ڈرانے والا ہوں، پس بھاگو اپنی جان بچاؤ۔ اس پر ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور رات ہی رات اطمینان سے کسی محفوظ جگہ پر نکل گئے اور نجات پائی۔ لیکن دوسری جماعت نے اسے جھٹلایا اور دشمن کے لشکر نے صبح کے وقت اچانک انہیں آ لیا اور تباہ کر دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہوگی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے اور آگ جلانے والا انہیں ان میں سے نکالنے لگے،
لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے ہی رہے۔ اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کے اسی میں گرتے جاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانے سے محفوظ رکھے، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواری سے ڈھکی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور اسی طرح دوزخ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس وقت اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس وقت اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی ہیں اور پھر انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے، پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا ہے، اور اگر کسی نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے جہاں 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے جہاں ایک نیکی لکھی ہے، اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اپنے جہاں اس کے لیے ایک برائی لکھی ہے۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اور محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے اوزاعی نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے بیان کیا، ان سے عطا بن یزید الجاسی نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص سب سے اچھا ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کیا، اور وہ شخص جو کسی پہاڑ کی خو میں ٹھہرا ہوا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس روایت کے مطابق زبیدی سلیمان بن کثیر اور نعمان نے ظاہری سے کی اور معمر نے ظاہری سے بیان کیا، ان سے عطا جاں عبید اللہ نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یونس ابن مسافر اور جحیہ بن سعید نے ابن شہاب ظاہری سے بیان کیا، ان سے عطا نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا
جب ایک مسلمان کا سب سے بہتر مال بیڑیاں ہوں گی، وہ انہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلے جائے گا، اس دن وہ اپنے دین کو لے کر فسادیوں سے ڈر کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جب امانت زندہ کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔